بس اتنی ہی زندگی محسوس ہوگی. جب جناب نوح علیہ السلام سے پوچھا حضرت ملک الموت نے, حضرت اسرائیل نے سوال کیا, کہا کہ اے نبی خدا سب سے لمبی زندگی آپ کی تھی, کیسا محسوس ہوا, کتنی زندگی گزاری ہے؟ کہا سب سے لمبی زندگی. مجھے تو محسوس ہوا میں ایک دن دنیا میں رہا ہوں, کچھ عرصہ رہا ہوں. کہا نہیں, سب سے لمبی زندگی آپ کی ہے. کہا نہیں, مجھے محسوس نہیں ہوا, سب سے لمبی زندگی میری ہے, بہت جلدی گزر گئی ہے زندگی. 2500 سال جناب نوح جیے تھے, 2500 سال. قرآن کے الفاظ ہیں 950 سال تو صرف طوفان سے پہلے تبلیغ کی تھی. گھبرا رہے ہیں حضرات. یہی سورہ عنکبوت, اس میں ہے الف سنہ الا 50 عام, 1000 سال میں سے 50 کم, یعنی 950 سال. 950 سال صرف تبلیغ کی ہے طوفان سے پہلے. تو کہا یہ زندگی کچھ محسوس نہیں ہوئی, اتنی لمبی زندگی گزار کے بھی پتہ چلا کچھ نہیں میں نے زندگی اس دنیا میں گزاری. تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اے نبی خدا, ایک ایسی قوم آئے گی جو صرف 50-60 سال جیا کریں گے. تو جناب نوح نے کہا اگر مجھے اللہ بتا دیتا نا کہ آپ نے صرف 50-60 سال دنیا میں رہنا ہے تو میں پوری زندگی بس ایک سجدے میں گزار دیتا, میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. تو حضرت ملک الموت نے کہا اے نبی خدا, ان کے پاس ہر شے کا وقت ہوگا, نہیں ہوگا تو بس سجدے ہی کا وقت نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, یہ دین بہت پرارزش ہے, بڑا قیم ہے, بہت قیمتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اسے دنیاوی اشیاء میں گزار دیں. بعض وقت بالکل دین نے ہر دنیا کے ہر مرحلے کے لیے, اس دنیا کے ہر مرحلے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دیا ہے. ہر مرحلے کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دنیا ہی کو سوچتے رہیں, آخرت کو بھلا دیں. آخرت, مولا امیر المومنین کا ایک بہت بڑا فرمان ہے. مولا 2 بلکہ فرامین میں جلیلی پیش کروں گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ایک تو فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جب کسان بیج بو رہا ہوتا ہے نا, اب یہاں پہ بہرحال دنیا کے بڑے کاش کے ممالک میں آتا ہے, 70% آپ کی آبادی ابھی تک دیہی آبادی ہے, گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے. زراعت جب کر رہے ہوتے, جب کسان بیج بوتا ہے نا تو اس وقت اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے ابھی مجھے بڑی محنت کرنی ہے. لیکن جب چند مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ فصل کاٹنے لائق ہو جاتی ہے, اسے اس وقت لطف آتا ہے کہ اس وقت میں نے بیج بویا تھا, پانی دیا, مسلسل ہل چلاتا رہا, آج میری محنتوں کا مجھے پھل مل رہا ہے. جب وہ فصل کاٹتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنی زندگی گزار رہے ہو یہ تم ہل چلا رہے ہو, فصل آخرت میں کاٹنی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ محنت کرتے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی, مجھے کیا فائدہ ہوا, دولت تو آئی نہیں, یہ تو آیا نہیں, شہرت تو ملی نہیں. عزیزان گرامی, مولا فرما رہے ہیں یہاں پہ صرف تیاری ہو رہی ہے, فصل آخرت میں کاٹنی ہے. دنیا میں فصلیں کاٹنے کا مت سوچئے, یہ فصل انسان نے آخرت میں کاٹنی ہے. یہاں پہ صرف بیج بویا ہے. لیکن البتہ کوئی یہ نہ کہے مجھے اچھی فصل کیوں نہیں ملی, بھائی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ پیاز بو دیں اور سیب کی توقع لگا کے بیٹھ جائیں. بس جو بویا جائے گا وہی انسان کاٹے گا. جو انسان فصل اچھی بوئے تاکہ پھر انسان کو نتیجہ بھی اچھا ملے. بیج سب سے اہم ہوتا, بیج سب سے اہم ہوتا ہے. پہلے ہی معلوم کر لیجئے میرے ہاتھ میں بیج کون سا ہے. بہت سے افراد بو پہلے دیتے ہیں, بیج بو دیا, پھر بعد میں جب فصل کاٹے گا یہ کیا نکل آیا, یہ سارے کے سارے فصل, میں تو کچھ اور ذہن میں لے کے بیٹھا تھا. بھئی آپ نے پہلے معلوم کیوں نہیں کیا کہ میں بیج کون سا بو رہا ہوں. جو بیج بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے. بیج ہوتے ہیں انسان کے عقائد. جب توحید صحیح ہوگی, عدل صحیح ہوگا, نبوت کا عقیدہ صحیح ہوگا, امامت کا عقیدہ صحیح ہوگا, قیامت کا عقیدہ صحیح ہوگا, تو خود بخود انسان کے بیج جب صحیح ہوں تو فصل اچھی نکلے گی. مولا کا دوسرا فرمان بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں, کہا کہ مولا فرماتے ہیں آج تیاری کا دن ہے, آج تیاری کا دن ہے. غدن السباق, اب یہ لفظ سباق دوڑ کو کہتے ہیں, انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ریس. دیکھا آپ نے ریس لگتی ہے, لوگ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے. سباق, مسابقہ, مقابلہ, کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شاید پاکستان میں ختم ہو گیا, آپ حضرات خاموش بیٹھے ہیں. بالکل عزیزان گرامی, انسان تیاری کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے میں نے جب بھاگنا ہے, ایک دوڑ کے اندر مقابلہ ہونے والا, تو انسان تیاری کرتا ہے. ہر روز دوڑے گا, 100 میٹر دوڑے گا, 200, جتنی بھی دیر ہے اتنی وہ تیاری شروع کر دے گا تاکہ اسٹیمنا بلڈ ہو جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں.
انسان اپنے سانس کو تیار کرے گا، باڈی کو تیار کرے گا، انسان اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ مولا امیر المؤمنین نے بہت پیاری مثال دی ہے، فرماتے ہیں آج تیاری کا دن ہے، غدن السباق، کل دوڑ لگے گی، جو دوڑ میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جو پیچھے رہ گیا اور گر گیا وہی جہنم میں گرے گا۔ تو مولا کہتے ہیں تیاری اچھی کر لو تاکہ جنت کے جب راستے میں جاؤ تو دوڑ میں کامیاب ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس تیاری کو اچھی طرح سے رکھو۔ صراط پہ، وہاں پہ بھی آپ کہیں گے وہاں پہ بھی ریس ہے، لیکن وہاں جسم کی ریس نہیں ہوگی، روح کا مقابلہ ہوگا۔ توجہ سے سنیں گے حضرات، اب وہاں پہ بھی پل صراط ہے جس کے 50 مقامات پہ روک کے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے سن رکھا ہے نا، اتفاقاً یہ حدیث سب مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، یہ شیعہ سنی سب کتابوں میں ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور میدان محشر سے پل صراط بنا ہوگا، صراط نام ہے، صاد رے الف توئے، میدان محشر سے، اور پار جنت ہوگی، بیچ میں جہنم ہوگی، اور لکھا یہی ہے کہ اس میں سے آگ، جہنم میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اندھیرا بہت زیادہ ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا مولا آگ سے تو روشنی نکلتی ہے، اندھیرا کیوں ہوگا؟ مولا نے کہا آگ سے دھواں بھی نکلتا ہے، تو دھواں اتنا زیادہ ہوگا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ کہ پھر مولا کیسے جائیں گے ہم صراط کو، کیسے پار کریں گے؟ تو امیر المؤمنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے مولا کا، قائد غر المحجلین۔ سن رکھا ہے لقب مولا کا؟ مولا کا لقب ہے قائد غر المحجلین۔ تھوڑا سا میں اس کو، قائد کہتے ہیں رہبر کو، آگے چلنے والے کو، جو سامنے چلتا ہے اسے قائد کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اونٹوں کو چرانے والے پرانے زمانے میں 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک قائد ہوتا تھا، وہ سامنے سے ایک اونٹ کی رسی کو پکڑتا تھا، باقی سارے اونٹ پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے، اسے کہتے تھے قائد۔ اور دوسرا پیچھے اونٹوں کے چلتا تھا، اسے کہتے تھے سائق۔ آج ڈرائیور کو عربی میں کہتے ہیں سائق، ڈرائیور کیونکہ وہ اسٹیئرنگ کے پیچھے ہوتا، جو پیچھے چلتا تھا اسے کہتے تھے اونٹوں کو چروانے والے کو سائق، آگے چلنے والے کو کہتے تھے قائد۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ قائد ہیں، سائق نہیں۔ ہم اونٹوں کے پیچھے نہیں چلتے، ہم آگے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور سے سنیے گا، تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا نوجوانوں کے لیے، بزرگ تو پہنچ گئے۔ سائق جو پیچھے چلتا تھا نا اونٹوں کے، عموماً اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، کیونکہ اونٹ جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے نا وہ غلے کی شکل میں چلتے ہیں، ایک ہجوم کی شکل میں چلتے ہیں، قطار میں نہیں چلتے، اور پیچھے چلنے والا جیسے ہی کوئی اونٹ باہر نکلتا مارتا ہوا واپس لے کے آتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ مارتا ہوا اونٹوں کو واپس لاتا ہے، گلے میں چلو بس باہر نہیں نکلنا، اسی ساتھ ساتھ سب کے سب ایک ساتھ چلو، تو مارتا ہوا واپس لے کے آتا ہے۔ میں نے کہا خبردار، ہم سائق نہیں ہیں۔ آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بہرحال کیونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں ممبر سے، کہ ہانکنا، وہ اونٹوں کا ہانکنے والا ہوتا ہے جو پیچھے چلتا ہے ہاتھ میں چھڑی لے کے۔ ہانکنے والے دنیا میں بہت ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں، ریوڑ کو، گلے کو، جو ہانکتے ہوئے پیچھے سے چلتے رہے، چھڑی ہاتھ میں لے کے مار مار کے واپس لے کے آئے، وہ اور ہیں۔ مولا نے فرمایا ہم قائد ہیں۔ زیارات کے اندر بھی یہی لکھا ہے، قادۃ الامم، قادہ جمع ہے قائد کی، ہم سامنے چلتے ہیں، لیکن وہ جو سامنے چلتا ہے نا وہ صرف ایک کو پکڑتا ہے، باقی خود بخود پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جو قائد سامنے چل رہا ہوتا ہے نا اس کے گلے کی، اس کے ریوڑ کی، اس کے اونٹوں کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ سارے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ سارے ٹرینڈ ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے ہم نے قطار میں چلنا ہے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ کبھی تبھی ظہور ہوگا جب ہمیں تربیت ہو جائے گی، وہ قیادت کے لیے آئیں گے۔